سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ، واقع ہو جانے والی، لیس لوقتھا کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہو کر رہنی ہے۔ خافضۃ الرافعہ، جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی۔ بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے، غرباء تھے، ابو الدرداء، ابو ذر، ابو ہریرہ، فقراء صحابہ، ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے۔ خافضۃ الرافعہ، پس کرنے والی، اٹھانے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپ آئے گی، لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے۔ وبست الجبال بسا، اور جب کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے۔ اب یہ تین گروہ تھے وہاں، ایک وہ جو جہنمی تھے، دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں، اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہو، کنتم ازواجا ثلاثا، تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو جو داہنے والے ہوں گے، یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا؟ اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو دو گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ کے۔ مقربین بارگاہ، یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو، قریب ہو۔ تو جو مقرب ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے، اور پچھلوں سے مراد ہوئی پھر یہ امت۔ اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے، ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجر والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے گا۔ اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے سابقون الاولون، اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الیمین، وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ بھی ہوں گے، عام صالحین و مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے۔ بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ثلۃ من الاولین، کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، بعد والوں میں سے تھوڑے۔ علی سرر موضونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے،
یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اکواب و اباریق، وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وقاسم من معین، اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی، صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ینزفون، نہ وہ بہکیں گے، نہ بہکی باتیں کریں گے۔ یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہک جاتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون۔ وَحُورٌ عِین، اور حور ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا، یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ، کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے، مقربین نے، سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشیاں کی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون۔ اب آئیے واصحاب الیمین، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود، اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود، سائے پھیلے ہوئے، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے، اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پر لگا ہوا ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے۔ انا انشأناہن انشاء، ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر۔ فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، عرباً اتراباً، پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر، لأصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے۔ یہ اصحاب الیمین ہوئے۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اب رہ گئے وہ بائیں والے، کیسے ہیں وہ بائیں والے؟ فی سموم، وہ تیز لو میں ہوں گے، وحمیم، کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وظل من یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنث العظیم، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے نبی،
ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو۔ بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو، پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو۔ اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنعائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے، اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں، سوال کے انداز میں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استبعاد کیوں نظر آتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کر؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضاء بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے۔ تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 2 زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا، گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا۔ یہ 2 جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا۔ ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو،
روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا۔ یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے۔ یہ میرے خون کے خلیات ارب ہا ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے۔ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ ہماری کھال کے اوپر سے جھلی پھسلتی رہتی ہے، اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہیں۔ تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا، یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا، یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا؟ کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا، جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے، اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ، جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نے تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں، تمہارے جیسے امثال۔ اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے۔ سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت، میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ معلوم کتنے تغیرات آ چکے ہیں۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم ہے۔ تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں، سلالۃ من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروہ سنام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اے انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا، جانتے ہو کہ نہیں؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسی پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان۔ افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب، کہیے نہیں اے اللہ، تو اگانے والا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائیں، فظلتم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا،
ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب بیڑا غرق ہو گیا۔ انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔